خدا کی طرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مگر آج سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم داخل ہو جائیں گے کچھ ہی لحظات کے بعد، کچھ ہی ساعتوں کے بعد شب ضربت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں۔ تو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ شب قدر اور شب ضربت امیر المومنین سے مخصوص رہے گا، اور اس میں انہی سطور کے اوپر، انہی خطوط کے اوپر گفتگو کو لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ ناظرین، ہم اپنے پینل کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے پینل کے اندر دو علماء کرام قوم سے شامل ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا حسین شاہ کاظمی صاحب یہاں سے جوائن کر رہے ہیں، اور مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کر رہے ہیں۔ تینوں حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کریں گے، اور ساتھ میں مولا امیر المومنین کی شب ضرورت کی مناسبت سے پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور گزشتہ جو ہمارے پروگرامز رہے ہیں ان کی جو گفتگو اس کے اندر جاری و ساری رہی ہے، اس سے اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے، اور ہم اس وقت اپنے پروگرام کے ساتھ میں مرحلے میں اس پینل کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ کی طرف چلوں گا کہ شب قدر امام زمانہ روحی و ارواح الفدا سے جو ہے وہ منسوب ہے۔ کیا امام زمانہ کو ہم کلام پاک کے ساتھ قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دشمنوں کا اشکال رہتا ہے، وہ اس کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ابھی پیدا ہوں گے، اور ایسے جو ہماری ایک ڈاکٹرائن ہے، جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ نظریات پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ صاحب جو ہے وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس عقیدے کو، اس تمام حقیقتوں کو کلام پاک سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفی صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا اور اچھے موقع پر، کیونکہ یہ جو رات ہے یہ رات منسوب ہے ہمارے باروے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف، اور جو رات ابھی آنے والی ہے، اور خداوند متعال سے ہمیشہ سے ہم دعاگو رہیں گے کہ اس رات میں صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے امام اثر سے مرتبط ہو سکیں اور توسل کر سکیں اور متمسک ہو سکیں۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کی 7ویں نمبر آیت میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، حبیب آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے۔ اور اہل تصنع فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح طبری بھی لکھتے ہیں اپنے جامع البیان میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منذر میں ہوں، ہادی جو ہیں علی ابن ابی۔ اب امام علی علیہ السلام کا ہانا خود اہل تسنن کی کتاب سے ثابت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک اور الگ الگ ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ نذیر، یعنی انما انت منذر، نذیر اور ڈرانے والے رسول اللہ، تو ہادی علی ابن ابی طالب ہیں، بالکل یہ سب مانتے ہیں، مگر قرآن کی آیت کہہ رہی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اوصیاء جو علی ابن ابی طالب کے بعد ہیں، ان کا بھی ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی علیہ السلام اس زمانے میں ظاہراً تھے، ان کے بعد کوئی ہادی نہیں، ابھی بھی ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے دوسری آیت بتاؤں گا، پھر آخر میں تمام 5 آیتوں کے بعد میں رزلٹ نکال کے آپ کو پیش کروں گا۔ دوسری آیت سبحان میں اللہ، سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خداوند متعال نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے کو جا رہا ہوں، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے جاعلن ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں فاعل ہے جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ خداوند متعال ایک مرتبہ خلیفہ نہیں بنائے گا، مگر خلیفہ جو بنائے گا اس کا تسلسل باقی رہے گا، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی باقی رہے گا۔ یعنی جب تک خدا کی بنائی ہوئی زمین موجود ہے، تب تک کوئی نہ کوئی اللہ کا جانشین دنیا میں ہونا بھی ضروری ہے۔
اس آیت کے سبحان مطابق جو اللہ سورہ کی آیت نمبر 30 ہے، اور خود علماء اہل تسنن بھی لکھتے ہیں، آلوسی اہل تسنن کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ تَزَلْ خِلَافَ فِي الْإِنسَانِ الْكَامِلِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، یہ جو جس خلافت اس آیت مجیدہ میں آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں یہ خلافت ہمیشہ ضروری ہے، خداوند متعال یہ خلافت کا درجہ کسی انسان کامل کو عطا کر دے۔ اب اسی انسان کامل کو ہم اپنی لینگویج میں امام کہتے ہیں، امام مبین سبحان کہتے اللہ ہیں، معصوم کہتے سبحان ہیں۔ اللہ اب دیکھیے یہ دوسری آیت، اور آگے بڑھیں، جو آیت گواہوں کے بارے میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب وہ دن کیسے ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، جو اس امت اللہ پہ اکبر گواہ ہوگا، جو اس امت پہ وٹنس ہوگا، جو اس امت پہ شہادت دے گا۔ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے حبیب اس تمام شہادت دینے والے جو اپنی اپنی امت کی دیں گے، آپ کو ہم لے کر آئیں گے، آپ پھر ان پر گواہ بن کر آئیں گے، آپ پھر ان عید بن کر آئیں گے، آپ پھر ان پر وٹنس بن کر آئیں گے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، دوسری آیت گواہ اور شہادت کے متعلق سنتے چلے جائیے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے جو اس امت پہ گواہی دے گا۔ اور تیسری صحیح آیت بھی سن لیں، یوم نبعث، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، میرے حبیب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو پھر ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اب دیکھ گواہ کا ہونا کوئی عام مقام نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے گواہ کا شہادت دینے والے کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جو گواہ دے رہا ہے اس کو شرط اول یہ ہے کہ اسے خطا نہیں کرنی، اسے مسٹیک نہیں سبحان کرنی۔ اللہ اگر کوئی غلطی، قیامت سبحان کے اللہ دن بھی ایسے لوگ ہوں گے جو غلط کام لیں گے، جو غلط گواہی دے رہے ہوں گے، گواہی دینے والا وہی ہوگا، معصوم اور درجے پر ہوگا۔ ایک دوسرا، گواہی دینے علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں، یہ میں اپنے گھر میں، میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے بات کی گواہی دے گا، ضرور میری باتوں کا اس کے پاس علم ہوگا، تبھی تو گواہی دے رہا ہے۔ بغیر علم بالکل کے صحیح کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہ آپ کی کوئی گواہی دے مگر اس کے پاس آپ کے بارے میں علم نہ ہو، تو آپ علم نہ ہو گواہی دینے والے کے پاس الگ لفظوں میں کہیں کہ علم غیب بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو ابو حمزہ السمالی کو امام محمد باقر فرماتے ہیں نحن علیہ السلام علیہ السلام شہود علی هذه الامہ، ہم اس امت پہ گواہی دینے والے ہیں، ہم اس امت کے شاہد ہیں، ہم اس امت کے وٹنس ہیں۔ یعنی یہ ہم کوئی سبحان انسان نہیں اللہ کہہ سبحان سکتا اللہ کہ میرا پیر یا میرا بزرگ یا میرا امام یا میرا عالم یا میرا مفتی اس کو ہم گواہ بنا سکتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ تھا، کیونکہ کسی کے پاس عصمت کا درجہ نہیں ہے، کسی سے علم غیب نہیں ہے۔ اور یہ دوسری آیت میں آپ کو بتا دوں، یہ بسم اللہ الرحمن سورہ توبہ کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہونے کا مطلب ہے یعنی سچے لوگوں کی اطاعت کرو، سچے لوگوں کی طرف متمسک ہو جاؤ۔ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں، جو خود اہل تسنن کے عالم میں، فرماتے ہیں کہ انہ تعالی امر المؤمنین بالکون مع الصادقین ومتى وجب الكون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل الوقت۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں صادقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ خداوند ضروری متعال کوئی ہے حکم ہمیں نہیں دیتا، جو چیز ہم کر ضرور وہی حکم ہمیں دیا ہوگا جس کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو اب صادقین کا ہونا بھی ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اور آخری آیت پڑھ کے وہ آپ کی زحمت میں تمام کر دیتا ہوں، جو سورہ قدر کی آیت ہے، جو خود ہماری رات سے مرتبط ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح فیہا والروح بإذن ربہم سبحان من اللہ کل امر، خداوند متعال کے امر کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس زمین پر۔ اب یہ واہ واہ فرشتے سبحان کہاں اللہ نازل ہوتے ہیں؟ کیا صرف رسول اللہ کے نازل ہوئے؟ نہیں، بلکہ تنزل کا استعمال ہوا ہے۔ تنزل کے مطابق فعل مضارع ہے، مضارع استمرار پر دل ہے، یعنی کنٹینیوسلی یہ فرشتے نازل کنٹینیوسلی ہوتے رہیں گے۔
جب تلک یہ قرآن باقی رہے گا، جب تلک یہ زمین باقی رہے گی، جب تلک یہ کائنات باقی رہے گی، یہ فرشتے تب تلک نازل ہوتے رہیں گے۔ اب سوال یہی ہے تمام مسلمانوں سے، تمام ان لوگوں سے جو اہل بیت کے در سے دور ہیں، یہ فرشتے کن پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے حجت الہی پر نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتے امام دوران پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو صادقین ہیں، جو گواہ دینے والے ہیں، جو وٹنس ہیں اس امت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز جو ہے وہ آگا کی ڈراپ ہوئی ہے، اور بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جس طرح سے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں وہ بھی قرآنی دلائل، یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ نے روایات پیش کی ہوں، روایات بہت محترم ہیں، مگر اس کے اندر شبہ کو ایجاد کر دیا جاتا ہے کہ جی ضعیف روایت ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ نہیں ہیں، اور فلاں جگہ سے جھول ہے، فلاں جگہ سے ہے، مگر جہاں سے قرآن کی آیات کو پیش کی جائے، آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ جو منقطع ہوا تھا وہ جڑ گیا ہے۔ اگر آپ کی بات ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کر لیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ جی نہیں، ہماری بات تقریباً میں سمجھ رہا ہوں مکمل ہو چکی ہے، آپ اگلے سوال کی طرف جا سکتے ہیں۔ صحیح، تو مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب شرح ضربت امیر المومنین حضرت علی جو ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور امام علی علیہ السلام کل ایمان ہیں وہ، اور ہماری جو گفتگو ہے، جو ہمارا موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ایمان کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ آگے چل رہی تھی۔ تو ہم کیسے خود کو مزید ایمان سے قریب کریں، ذرا اس کے اوپر بتائیں، جو مناسبت بھی ہے، گفتگو کا ربط بھی ہے، شب ضربت بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان پہ گفتگو ہماری جاری تھی، لیکن آج کی رات کی مناسبت سے انسان کو دو چیزیں سمجھنی چاہیے جو ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ کام قہری ہوتے ہیں، یعنی جبری ہوتے ہیں، کچھ کام ہمارے اختیاری ہوتے ہیں، تو ہر صحیح، کام کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے قہری کام ہے، مثال کے طور پہ سیلاب کا آنا، بارشوں کا آنا، یا مختلف بلائیں جو آسمان سے پروردگار عالم نازل کرتا ہے، تو کیونکہ وہ خدا حکیم ہے اور بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، تو معصومین فرماتی ہیں بلائیں جتنی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں یقیناً ان کے پیچھے تمہارا کوئی نہ کوئی عمل شامل ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں وہ چاہے قہری کام ہو یا چاہے اختیاری کام ہو، چلو بارش کا آنا، سیلاب کا آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہمارے اختیاری کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ ایون یہ زبان جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، تو کبھی کبھی اس زبان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جو بھی میں کام کرتا ہوں بالکل اس کا صحیح، اثر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اثر مثال دوں، مولا کے ایک صحابی تھے اسحاق بن عمار، چھٹے امام کے، صحیح، تو اس صحابی نے ایک ایسا کام کیا کہ جب امام کی خدمت میں آئے تو امام نے فرمایا تم نے اپنی زبان سے ایک ایسا بول بولا ہے جس کی وجہ سے خدا تمہیں 1 سال ایک درد میں مبتلا کرے گا اور اس بیماری میں تم مبتلا رہو گے۔ اللہ تو کہنے لگا مولا وہ اللہ کون اکبر، سا درد ہے؟ امام نے فرمایا ایک شخص تمہارے پاس آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو تم نے اس کو حج پہ جانے سے روک لیا اور یہ کہہ دیا کہ تم تو ایک بار جا چکے ہو، دوبارہ زیارت پہ جا کر کیا کرو گے، یہ پیسے تم اپنے گھر پہ خرچ کر دو، یہ پیسے تم اپنا اچھا گھر بنا دو۔ تو تم نے اس کو اتنی بڑی نیکی سے محروم کر دیا، سعی و صفا سے محروم کر دیا، طواف کعبہ سے محروم کر دیا، تو لہٰذا تم نے کسی انسان کو خیر کے کام سے روکا تھا، لہٰذا پروردگار عالم تم ایک ایسے درد میں مبتلا کرے گا اور تم 1 سال اس اللہ درد میں اکبر، مبتلا رہو گے۔ تو یہ چیزیں اللہ ذہن اکبر، میں رکھیں اللہ کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا، یا معصوم فرماتے نہیں ہے اگر سیلاب آیا ہے تو اس میں بھی یقیناً تم نے کوئی اجتماعی گناہ کیا ہوگا، یہ شر جو پروردگار عالم تمہارے سر پہ بھیجتا ہے اس کی یا گناہ وجہ ہوتی ہے یا کوئی اور کام وجہ ہوتا ہے۔ ایون جو تکوینیات جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اور یہ رات جو شب قدر ہے یہ انسان کی تقدیر کے نازل ہونے کی راتیں ہیں، تو انسان سوچے میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ میرے تقدیر میں کوئی ایسی چیز نازل ہو جائے جو میرے لیے اچھی نہ ہو۔ تو اسی لیے فرماتے اس رات میں انسان توبہ کرے تاکہ پروردگار عالم اس تقدیر میں وہ چیز رکھی گئی ہے اس کو دور کر دے۔ وہ انسان سوچے ہو سکتا ہے انسان نے خمس نہ دیا ہو سکتا ہے انسان نے زکوٰۃ نہ دی ہو، لہٰذا یہ مال کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا یہ شر میں بدل گیا۔ دوسری برائی جو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے جب صلی لوگ اللہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ترک کر دیتے ہیں تو خدا ایک ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ایک جاہل، ایک فاسد حکمران کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جبکہ خدا حکیم ہے، خدا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اگر خدا نے ایسا کام کیا ہے تو فرماتے اس کے پیچھے لوگوں کا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آپ سوچیں
کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جنہوں نے دین کے لیے، بی بی کی عمر کتنی تھی، بی بی شہید ہو جاتی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام امر بالمعروف کی خاطر اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام اپنی زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر انسان سوچے کہ ایسا کیوں ہوا کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمران انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ انسان تاریخ میں سوچے اور تاریخ کو پڑھے، جو اتنا بدبخت تھا کہ جس نے 50,000 قیدی اپنی قید میں رکھے تھے، اور وہ جیل جس میں چھت نہیں تھی، کہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ آتی تھی یہ قیدی خود کو دیوار کے سائے میں لاتے تھے، اوپر سے داروغہ پتھر مارتا تھا تاکہ یہ دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھ سکیں، اور ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا آٹا تھا، آٹے میں مٹی ملائی جاتی تھی، اور جو نمک امام فرماتے دیا جاتا تھا وہ نمک بھی پسا ہوا نمک نہیں تھا، ٹوٹا ہوا نمک ہوتا تھا تاکہ ان کو کھانے میں تکلیف۔ جب وہ مر جاتے تھے تو کئی دنوں تک مردے کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، انہی قیدیوں میں مردہ پڑا رہتا تھا۔ 50,000 قیدی تھے جن میں سے 30,000 قیدی کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ، خدا جو رحم الراحمین ہے، جو حکیم ہے، ایسے حکمران کو خدا انسان پر مسلط کیوں کرے گا؟ وہ حاکم، یعنی وہ ممبر جس ممبر پر ایک دن علی بن ابی طالب بیٹھا کرتے تھے، آج اس ممبر پر حجاج ابن یوسف بیٹھا ہے۔ اس کو لوگوں نے ووٹ دے کر نہیں لایا تھا، یہ تقدیر کے معاملات تھے کہ وہ آ کر حکومت پر مقرر ہو گیا۔ کیوں ایسا حکمران اور ایسا ظالم اور ایسا بدبخت لوگوں پر مقرر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہر عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لوگ امر بالمعروف کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب مولا علی اسی منبر کوفہ پر بیٹھتے تھے اور یہ آواز دیتے تھے قد ملأتم قلبی قیحا، اے لوگو تم نے علی کے دل کو خون کر دیا، وشحنتم صدری غیظا، تم نے علی کے سینے کو کم کر دیا۔ اور یہاں تک مولا فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے وہ جو دکھتے تو مردوں کی صورت میں ہو لیکن تمہارے اندر کوئی مردانگی نہیں ہے۔ مولا یہاں تک یہ جملے فرماتے ہیں میں تیار ہوں کہ علی 10 اپنے دے اور 1 معاویہ کا لے۔ یہ جملہ نہج البلاغہ کہ جب وہ اپنے باطل پر اتنے مضبوط ہیں، تم اپنے حق پر اتنے مضبوط کیوں نہیں ہو؟ جب لوگوں کا عمل یہ ہو جائے، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں، اور اس وقت مولا علی اپنی داڑھی پر ہاتھ لگاتے تھے اور رسول خدا کی اس حدیث کو پڑھتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی۔ یہاں پر مولا ایک اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی داڑھی کو خون کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اکثر مولا سے پوچھا جاتا تھا پر مولا ہمیں بتائیے کہ ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے، تو مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی ایک نشانی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے موت سے محبت کرتے ہیں۔ اور مولا علی یہ جملہ جو شب ضربت رب الکعبہ، یہ جملہ مولا نے کسی وقت نہیں کہا۔ فرماتے مولا کو اتنے القاب ملے، اتنی فضیلتیں ملی، جنگ احد میں مولا کو ذوالفقار ملی، اور مولا کی شادی جناب سیدہ سے ہوئی، حسنین کے بابا بنے، مولا کو جناب ہارون کا لقب ملا، لیکن مولا نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ علی اس دن کامیاب ہوا۔ مولا کب فرماتے ہیں؟ فرماتے جب شب 19 کو ضربت اپنے ملجم مولا کے سر پر ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہوئے۔ یہ مولا کی نشانی ہے کہ علی بن ابی طالب شہادت سے کتنی محبت کرتے ہیں، موت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ واحد نشانی ہے، آج کی رات ہر مومن اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے کیا میرے دل میں بھی اتنی محبت ہے شہادت کی اور موت کی اتنی محبت ہے جتنی علی بن ابی طالب کے دل میں تھی۔ اور کسی چاہنے والے نے کہا مولا میں جب موت کا نام سنتا ہوں تو میرا وجود کانپ جاتا ہے۔ تو جب انسان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور انسان موت اور قیامت اور قبر کو یاد نہیں کرتا، تبھی وہ انسان امر بالمعروف سے دور ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے تم اس لیے موت سے ڈرتے ہو، یہ وجہ اس کے لیے ہے کیونکہ تمہارے سارے محبوب دنیا میں بسے ہوئے ہیں، تمہاری محبت مال سے ہے، دولت سے ہے، جگہ سے ہے، دنیا کی شہرت سے ہے، لیکن جو تمہارے اصل محبوب ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ جو اصل انسان کی محبت ہونی چاہیے وہ جنت میں ہونی چاہیے۔ جو جتنا تم نے بنایا ہے وہ تم نے دنیا میں بنایا ہے، لہذا جب اس سے چھننے کی باری آتی ہے، جدائی کی باری آتی ہے، تمہارے دل میں ایک عجیب سا لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے جو کچھ تم نے یہاں جمع کیا ہے وہاں بھیج دے۔ امام کا صحابی جاتا ہے اور یہ دینا شروع کر دیتا ہے، خیرات خدا میں، راہ خدا میں، نیک اعمال کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب دوبارہ مولا سے ملتا ہے تو امام فرماتے بتا اب موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہتا ہے مولا اب مجھے انتظار ہے کہ مجھے موت کب آئے گی۔ تو انسان اہل بیت کی سیرت پر چلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرے، اور ہمیشہ اپنی موت کی یاد میں رہے۔ یہ جس راتیں ہیں موت کو یاد کرنے کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس احسن طریقے سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور مولا امیر المومنین کی جو شب ضربت قریب آ رہی ہے اس کا وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ایک مومن کے کیا فرائض ہے، مومن کو کس طرح سے کس طہارت قلبی کے ساتھ اس شب میں داخل ہونا ہے اور اپنے مولا کا عزادار بننا ہے۔ شب قدر بھی ہے، اس کے کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا آداب ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو وہ ناظرین ہمارا جاری و ساری ہے، اور اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے مہمان
मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब, आपकी तरफ आप दुआ के आदाब के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों से आपने सलवात की फ़ज़ीलत के ऊपर, उसके फ़ज़ाइल के ऊपर, उसके कमालात के ऊपर जो है वो अदिल्ला पेश किए कि उसकी क्या फ़ज़ीलतें हैं, किस तरह से वो रुकी हुई दुआओं को परवरदिगार की बारगाह में मुस्तजाब कर देती है। सलवात की क्या अहमियत है। बाज़ लोग क़िबला जबर के कायल हैं, वो कहते हैं कि जी लिखा हुआ है, हम कौन होते हैं जो है वो ये मशवरा देने वाले। हालांकि इमाम का भी जुमला है कि मैं कौन हूँ मगर चूंकि तेरा हुक्म है इसलिए जो है वो बंदगी कर रहा हूँ। मगर बाज लोग जो है वो जबर के कायल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी सब लिखा हुआ है तो फिर हम दुआ क्यों करें। क्या इसके क्या इसके ऊपर क्या आप जो है वो रोशनी डालेंगे और आदाब दुआ जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू को मजीद जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन और मोमिनात सबको सलाम पेश करते हुए पुरसादी देता हूँ। मौला की शब ज़रबत है और शब क़द्र है, अजीम रात है, और ये वो रात है जो तकदीरों की रात है। इस रात को तकदीरें बनती हैं, तकदीरें बदलती हैं, स्पेशली इन दिनों में जो तमाम मोमिनीन परेशान हैं बीमारियों के सिलसिले में। तो आज रात से इंशाअल्लाह अपना राब्ता खुदा से गहरा और मजबूत बनाने की कोशिश करें और इमाम ज़माना से एक मजबूत राब्ता बनाने की कोशिश करें। और आज रात कोई खाली ना जाए। जैसे कि दुआ पर गुफ्तगू हो रही है, पिछले प्रोग्रामों में मुसलसल ये बताया गया कि दुआ एक अजीम पावरफुल नेमत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। और ये दुआ का महीना, और दुआ के महीने में ये दुआ की रात है। जो आज जिंदा है वो शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह तूने मुझे आज की रात नसीब कर दी, और ये आज की रात तकदीरें बनने की रात है। जो आपकी दुआएं हैं, दुआएं कीजिए, लेकिन खुदारा आज की रात एक दुआ जरूर कीजिए। जो मोमिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज की रात जो भी अपनी हाजत मांगनी है मांगिए, मगर आज की रात ये हाजत जरूर मांगिए, मेरे अल्लाह यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। आप जब भी अपने लिए दुआ मांगे, पहले इमाम ज़माना के लिए दुआ मांगे। आदाब दुआ पे गुफ्तगू हो रही थी, मुख्तसर उस पे गुफ्तगू को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हैं कि आदाब दुआ में एक अदब क्या था, सलवात। कि हम जब भी दुआ शुरू करें, आज रात इस पे प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप दुआ मांगे तो सलवात से शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। एक अदब ये था। दूसरा अदब जो हमने बताया आदाब का, आदाब दुआ का अज़्म था, यानी आप अपनी तरफ से मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। शब कद्र तकदीर को बदल रात है। क्या मतलब? आप अपनी तरफ से पूरी रात उठे रहें, अपनी तरफ से आमाल करें, अपनी तरफ से दुआएं पढ़ें, अपनी तरफ से नमाज तहज्जुद पढ़ें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ये ना हो कि मैं पूरी रात सोया रहूं और कहो अल्लाह शब कद्र में मेरी तकदीर बदल दे। अज़्म, इरादा। तीसरा हमने क्या कहा, हाथों को बुलंद करके फकीरी करें, दिखाए मैं फकीर हूं, मैं जलील हूं, मैं हकीर हूं। अना अब्दुका अज़्ज़ईफ अज़्ज़लील अल हकीर अल मिस्कीन अल मुस्तकीन। मेरे अल्लाह, मैं तेरा हकीर बंदा हूं, मैं तेरा जलील बंदा हूं, मैं तेरा सबसे बद बंदा हूं। फकीरी अल्लाह से करनी है। पिछले प्रोग्राम में जो इतवार को था, यही हमने कहा कि बंदे से फकीरी ना करो, बंदे से फकीरी करना जिल्लत है, खुदा से फकीरी करना इज्जत है। अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया, फकीरी बंदे से नहीं करो। और ये मैं आपको इशारतन सिर्फ बताता चलूं कि मुख्तलिफ रिवायात से रसूल खुदा ने, अहले बैत ने हमें समझाया कि देखो, मांगो अल्लाह से, फकीरी अल्लाह से करो। एक शख्स था, अल्लाह के रसूल के पास आया, वो फकीर था, जरूरतमंद था। अब जनाब उसकी बीवी ने कहा जाओ अल्लाह के रसूल से मांगो, यकीनन रसूल अता करेंगे। यकीनन अहले बैत ने अता किया है, और ऐसे अता करते हैं कि फकीर अमीर बन जाते हैं। लेकिन अहले बैत समझाना भी चाहते हैं कि देखो, फकीरी अल्लाह से करो। आ गया ये शख्स, बेगम ने कहा कि जाके अल्लाह के रसूल से कुछ पैसे मांगो, कुछ खाना मांगो, अल्लाह के रसूल अता करेंगे। जैसे रसूल खुदा के पास आता है, रसूल खुदा इल्म गैब रखते हैं, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा, मांगने की इसे हिम्मत नहीं हुई। सामने बैठा तो अल्लाह के रसूल ने हदीस में कहा, अगर तुम हमसे मांगोगे तो हम अता करेंगे, बहुत अता करेंगे। मैं अपने अल्फाज में सुना रहा हूं, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा नेमतें देगा। अब ये मोमिन समझ जाता है, रसूल का सहाबी, कि रसूल मेरी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि मांगो ना। वापस चला जाता है।
جب گھر جاتا ہے تو بیگم کہتی ہے رسول کے پاس گئے کیا لے کر آئے؟ کہا گیا تو تھا، مانگنا تو چاہا، شرم آ گئی اور رسول خدا نے یہ سنا دیا کہ ہم سے مانگو گے ہم عطا کریں گے، لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ اور بہت تمہیں نعمتیں دے گا۔ بیگم کہتی ہے رسول خدا نے تو جنرل کوئی بات کہی تھی، تمہارے بارے میں تھوڑی کہی ہوگی، دوبارہ چلے جاؤ۔ اب یہ دوبارہ رسول کے پاس واہ، آتا ہے، پھر مانگنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، پھر کچھ کہنا چاہتا ہے مگر شرم آ جاتی ہے اسے۔ پھر رسول خدا وہی حدیث کہتے ہیں اگر ہم سے مانگو گے ہم عطا کریں گے، لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ تمہیں بہت نعمتیں دے گا۔ بہت دیکھا، اب یہ سبحان مومن اللہ، سمجھتا سبحان ہے کہ رسول خدا مجھے سمجھانا چاہ رہے، ادھر سے کہتا ہے گھر جاؤں گا بیگم پھر مجھے واپس بھیجے گی، ادھر سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مانگو نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کے نمائندے لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ سکھا محنت رہے کرو۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، گھر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بیگم کہے گی پھر رسول خدا تو جنرل بات کر رہے تھے، تمہارے بارے میں تھوڑی کہہ رہے تھے، تو بیگم پھر مسجد بھیج دے گی۔ اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے، کہتا ہے میں گیا اور جناب جنگلات سے لکڑیاں جمع کر کے آیا اور میں نے لکڑیاں بیچنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ جناب بہت بڑا لکڑیوں کا بیچنے والا ہو گیا، بہت بڑا بزنس واہ، مین ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے سکھایا دیکھو لوگوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، خدا سے مانگو۔ اللہ البتہ اکبر، بریکٹس میں پھر کہوں گا جو مالدار حضرات ہیں انہیں اللہ کے رسول نے اہل بیت نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کرو، اور ایسے عطا کرو اسے پتہ نہ چلے کہ تم نے اسے دیا ہے۔ اور یہ سبحان ایک اللہ، بری سبحان عادت نظر آ اللہ، رہی ہے کہ لوگ فقیروں کو مدد کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سب کو دکھاتے تصویر ہیں، سے اس بیچارے فقیر کی عزت کی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسے مدد کی۔ نہیں نہیں، خدا را مولا علی کے ماننے والے ہو، شب ضربت تک یتیموں کو، کوفے والوں کو، غریبوں کو پتا تک نہ تھا کہ ہمیں مدد کرنے والے کون تھے۔ جب مولا کو ضربت کون لگی، تھے، جب رات کو کھانا سبحان نہیں اللہ، پہنچا، تب پھر انہیں پتا چلا یہ تو مولا علی تھے۔ تو مولا مولا علی علی کے تھے، ماننے اللہ والوں، اکبر، مولا علی کے چاہنے والوں، مولا علی کے عاشقوں، غریب کو، فقیر کو اس کے مانگنے سے پہلے دے دو، تم پر واجب ہے۔ اور جب دے رہے ہو تو ویڈیوز نہ بناؤ، تصویریں نہ کھنچواؤ کہ ہم مدد کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ گناہ ہے، یہ علی والے کی سنت نہیں ہے۔ یہ عاشق علی اس انداز سے مدد نہیں کرتا، عاشق علی ایسے مدد کرتا ہے کہ غریب کو، فقیر کو، مسکین کو پتہ تک نہیں چلتا مدد کس نے کی ہے۔ تو بس انشاءاللہ آج سبحان رات اللہ، کوشش یہ کریں، مانگیں، خدا سے مانگیں، رب سے مانگیں، امام زمانہ کو وسیلہ بنائے، اہل بیت کو وسیلہ بنائے، اور خدا سے فقیری کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اپنے موضوعات کو لے کر ہم اپنے گزشتہ پروگراموں سے اس کو مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر علم اور حکمت کے اور بابوں کو اور جو ہے وہ اس کو روشن کر رہے ہیں، اور آپ کی اذان عالیہ تک منتقل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنی صحیح انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا۔ شب قدر سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے قرآنی استدلال پیش کیے، ادلہ قرآنی، اس کی ضمن میں آیات قرآنی کو کھول کر رکھ دیا۔ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی کیا ضرورت ہے، امام مبین کی کیا ضرورت ہے، معصوم کی کیا ضرورت ہے، عصمت کے پیچھے کیا راز ہے، تمام چیزوں میں ہماری گفتگو ہوئی۔ شب قدر سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ ہی ساعتوں کے بعد شب قدر کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ کیسے فائدہ اٹھائیں اور کیا فائدہ اٹھائیں؟ یہ دیکھیے شب قدر شروع ہونے کو ہے، اور ہر چیز کے لیے مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی کمیل کو، یا کمیل میں ہر چیز کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام تمہیں شروع کرنا ہے اس سے پہلے اس کی اہمیت کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ شب قدر کی کبھی ہم اہمیت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہ تقدیروں کی رات، یہ مقدر کی رات، یہ نائٹ آف ڈیسٹنی ہے جہاں انسان کی تقدیر بنتی ہے۔ بلکہ بزرگ اساتذہ کہتے ہیں یہ رات جو ہے حضرت سلیمان کے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کا معجزہ یہ کہ وہ مہینے بھر کا جو تھا اسے ایک دن میں طے کر دیتے تھے۔ خداوند متعال نے ان کو پر مسلط کر دیا تھا، اور اس معجزے وہ مہینے کے سفر کو ایک کر دیا کرتے تھے۔ مگر شب قدر معجزہ اس لیے ہے کہ ہم ہزار مہینوں کے سفر کو ایک رات میں طے کر رہے ہیں۔ لیلۃ سبحان القدر اللہ، خیر من الف من شہر، الف یہ ہزار الشہر، سبحان مہینوں سے اللہ، بہتر ہے۔ اور ہزار مہینے واہ واہ سال میں واہ، کتنے بنتے ہیں؟
80 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات ہے جو 80 سال سے بلند ہے۔ اور خداوند متعال نے سلیمان کو وہاں پہ مکانی معجزہ دیا تھا کہ زمین پر مسلط کیا تھا، مگر یہ منزلتی معجزہ ہے۔ خدا مکان میں اوپر نہیں لے جا رہا، ہمیں منزلوں میں اوپر لے کر چلا جا رہا ہے، ہمارے رتبے کو اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اب اس رات کو کیسے سمجھیں؟ امام معصوم سے کسی نے کہا مولا شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو یہ علامت در حقیقت اس لیول والے کی ہے جس سے مولا بات کر رہے تھے، شاید ہم جیسے گنہگار اس علامت کو نہ سمجھ سکے، مگر مولا فرماتے ہیں شب قدر ایک معطر اور خوشبودار رات ہے۔ یہ مولا نے سبحان مجاز اللہ، نہیں کہا، یہ تشبیہ نہیں کہی، حقیقت میں وہ خوشبو ہے، مگر کیسے وہ خوشبو سونگیں؟ وہ شاید ناک سے خوشبو نہ سونگ سکے، وہ واہ دل واہ واہ کے واہ، شامے سے انسان اس خوشبو کو سونگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں نے اس خدا کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا نہیں، وہ خدا آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، چہروں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں شب قدر ایک خوشبودار رات ہے۔ رات کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ اگر ہمارے دل میں نور ہوگا۔ اب دیکھیے مولا تھا ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا، یعنی دل سے نہیں دیکھا۔ ہو، چلیے سبحان اس اللہ، مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں انی ما کنت اطیع علیا لم ارہ، ہم کم از کم یہ تو کہیں کہ ہم اس علی کو نہیں مانتے جس کو دل سے نہ دیکھا۔ علی کو دل سے اگر دیکھیں حقیقت میں، تب ہم علی کی وہ اطاعت کریں گے، علی کی وہ معرفت حاصل کریں گے۔ دل میں ہمارے پاس وہ معرفت آنی چاہیے مولا علی کی۔ مولا علی نے تو یہ کہا ہم خدا کو میں نہیں دیکھا، اس خدا کی میں عبادت نہیں کرتا جسے میں نہیں دیکھا۔ چلیے ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ہم کہیں ہم نے جس علی کی اطاعت کی ہم نے در حقیقت اس کو دیکھا ہے۔ علی کو دیکھا ہے کیا مطلب؟ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کیا جاگتے ہوئے دیکھا؟ نہیں ہے، علی کے کردار کو دیکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں سنوارا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم معرفت اہل بیت کو خداوند متعال سے اس رات میں مانگیں۔ وہ کیسے معرفت مانگیں گے؟ معرفت کیا ہوتی ہے اور معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں المرء یطیر بہمتہ، انسان کی جتنی ہمت بلند ہوگی اتنی ہی اس کی پرواز ہوگی، جس کی ہمت کم ہوگی اس کی پرواز ہی اتنی کم ہوگی۔ اب ان راتوں میں اگر ہم خدا سے مانگے تو بلند ہمتی کا درس مانگے، یعنی ایسا درس جو ہمیں بلندی کی طرف لے جائے۔ اب دیکھیے یہ جو دعا ہم روزانہ ہوتے ہیں، اللہم اشفی کل مریض، اللہم اشفی کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم خل علی اہل القبور السرور، یہ آیت بہت عظیم، یہ دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے۔ یہ در حقیقت بلند ہمت میں درس دے رہی ہے۔ اللہم اشفی کل، خدایا ہر چیز کو شفا دے۔ کیا ممکن ہے کوئی ایسا موقع آئے کہ دنیا مریض ہی نہ ہو؟ نہیں، مریضی تو ہر جگہ ہمیشہ سے رہے گی۔ کیوں ہمیشہ سے رہے گی؟ کیونکہ خداوند متعال نے کہا جب تک انسان رہے گا اس کی زندگی کے ساتھ مریضی، پریشانی، بیماریاں رہیں گی۔ مگر اس دعا میں ہم کو ایک بلند ہمتی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اگر تو بیمار ہے، اگر تم مریض ہو چکا ہے تو صرف اپنی بیماری کی دعا نہ کرو، بلکہ کہو اللہم اشفی کل مریض، اے خود تو کل تمام مریض، دنیا کے خزانوں دیکھے، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو صرف مجھے علاج نہ کر بلکہ کائنات میں ہر بیمار کا علاج کر دے۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کم خدا سے کیوں مانگوں؟ خدا سے کہوں کہ سبحان اللہ، اللہم اغنی کل فقیر، اے خدا ہر فقیر کو عطا کر دے۔ اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ اس رات میں خدا سے کم نہ مانگیں، جتنا مانگنا ہے تب بھی کم ہے، کیونکہ خداوند متعال خزانوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب ان سبحان خزانوں کی اللہ، کنجی سبحان اللہ، کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے جتنا اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے مانگیں کہ معرفت قرآن اور معرفت ہمیں نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ڈسکرائب کیا کہ یہ اس رات کی جو خوشبو ہے وہ ان مشام سے نہیں سونگھی جا سکتی، جو انسانی ناک ہے اس مشام میں خوشبو نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ایک حلاوت ایمانی کی شکل ہے۔ جس کے دل میں، جس کے قلب میں نور ہوگا وہ اس نور کی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا بھی اور اس کی حلاوت
मज़े को चखेगा भी। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़वी साहब, हमारे पास जो है वो अब वक्त जो है वो महदूद होता चला जा रहा है। हमने 55 पे कम्प्लीटली प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करना है, जिसमें मनाजात भी है, मसाइब का भी जिक्र होना है। बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़वी साहब, ऐसे अमल के ऊपर आपने गुफ्तगू फरमाई कि ऐसे अमल क्या होता है, मिसालें भी पेश की हमारे नौजवानों के अज़ान आलिया तक, उन मिसालों को भी पेश किया। वो उस लेवल तक हम किस तरह अपने अमल को एहसन करते हुए लेकर जाएं, जरा इसके ऊपर गुफ्तगू अगर आप फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। जी बहुत मेहरबानी। देखिए इंसान कितनी तो मैंने शब कदर कितनी रातें उतनी गुजार दी हैं, मतलब मैंने 20 रातें शब कदर की गुजार दी। अगर मैं 30 इयर्स का हूँ तो मैंने 30 रातें शब कदर की गुजारी। सवाल ये मैंने शब कदर से हासिल क्या किया। ऐसा तो नहीं कि हर साल ये शब कदर आ, हम बार बार कहते हैं कोई 20 साल से मजलिसों में जा रहा है, उसे मजालिस से मिला क्या है। तो असल जो शैतान का काम है, मासूम फरमाते शैतान शनासी, अपने दुश्मन को पहचानो, वो किन हरबों से तुम्हें गुमराह करता है। हमने पिछली निशस्त में अर्ज किया था कि पहला उसका हरबा ये होता है वो आपको अमल के करीब ही नहीं जाने देता। उसके बाद जब आप अमल कर लेते हैं तो फिर वो आपके अमल को खराब करने लग जाता है। अब एक और रिवायत मासूम की बड़ी अजीब रिवायत है, फरमाते मिन ताअतिन इला ताअह, शैतान का एक हरबा जो है वो बहुत हसास हरबा है जिसमें मोमिन फंस जाता है। वो है एक ताअत से दूसरी ताअत की तरफ आपको गुमराह करता है। अब इस शैतान के हरबे में हमारा पूरा मुआशरा मुब्तला है, यानी वो आपको इसमें हजरत अली इब्न अबी तालिब से गुमराह करेगा, वो आपको इबादत इलाही से गुमराह करेगा। एक आम मुस्लिम होता है, उसको शराब के जरिए से, गुनाह के जरिए से गुमराह किया जाता है, लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा क्या शैतान एक ताअत के जरिए से भी मुझे गुमराह कर सकता है, क्या शैतान एक इबादत के जरिए से मुझे गुमराह कर सकता है, क्या शैतान हजरत अली इब्न अबी तालिब के नाम के जरिए से मुझे गुमराह कर सकता है। तो इसकी मिसाल आपको जंग सिफीन में मिलती है कि लोगों को कुरान के जरिए से गुमराह किया गया, ला हुक्म इल्लल्लाह, कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया गया और जीती हुई जंग अली इब्न अबी तालिब ने, वो जंग मौला के हाथ से निकल गई। तो जब लोगों के अंदर फसाहत, बलागत और लोगों के उकूल आला तक नहीं जा सकते, तब तक, यानी जब तक शैतान के हरबों को न समझें। इसकी मैं आपको काम मिसाल कल भी मैंने अर्ज की थी और आज भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे दो ताअतें हैं, दो इबादतें हैं। नमाज पढ़ना भी इबादत है, मुस्तहब नमाज है, किसी मोमिन की मदद करना भी इबादत है। अब शैतान इन दोनों इबादतों को आपस में लड़ा देगा। जिस तरह हमारे मुआशरे में होता है, एक जगह मजलिस हो रही है और दूसरी जगह पर अजान की आवाज़ आ रही है और ये खुतबा कहते हैं कि भाई मजलिस की तो कज़ा नहीं, नमाज की कज़ा है, लिहाजा मजलिस सुनो, उसके बाद जाके नमाज पढ़ना। और मौला हसन के लिए आप ये पढ़ते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ते हैं कि जब अजान की आवाज़ आती तो उनके चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर शैतान मजलिस को नमाज से टक्कर लगवा रहा है, मजलिस को नमाज से लड़वा रहा है। अब यहाँ पर जो मोमिन जिसकी अंदर अक्ल होगी, दरायत होगी और मालिक अश्तर जैसा मौला अली के लिए बनेगा। देखिए या अली कहना आसान है, हमारे उस्ताद एक मशहूर जुमला था, कहते थे कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना। या अली कहना आसान है लेकिन अली के साथ रहकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आज या इमाम ज़माना कहने वाले, अलजल अलजल कहने वाले आपको बहुत सारे मोमिन मिलेंगे, अपनी निशस्तें रखने वाले, वीकली मौला अली का जिक्र, इमाम ज़माना का जिक्र करने वाले, लेकिन उनकी तर्ज जिंदगी पर अमल करना, उस फसाहत और बलागत के इमाम फरमाते हैं कि फितनों के ज़मानों में तुझे किस तरह रहना है, दुश्मन के फितनों को समझना, दुश्मन के हरबों को समझना, उसकी साजिशों को समझ कर जिंदगी गुजारना। यहाँ पर एक और वाक़या सुनाऊंगा और अपनी जहमत को तमाम करूंगा कि मिलता है मौला का एक सहाबी चाहने वाला अपने हज पे जाना चाहता था। उसने वाजिब हज तो कर लिया था लेकिन एक मुस्तहब हज था और वहां से गुजर रहा था। उसने रास्ते में खातून को देखा, वो कचरे से एक मुर्दा हैवान की खाल को उतार रही। इसने ताज्जुब करके पूछा कि खातून ये आप खाल उतार रही हैं, हालांकि ये मुर्दार है, इसका गोश्त खाना हराम है, आप क्यों उतार रही हैं? तो उस खातून ने कहा कि मेरी ये हालत हो चुकी है कि मेरे बच्चे रोज मुझे कुछ मांग रहे हैं और मैं रोजाना जा रही हूँ, आज सुबह से शाम तक मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, लिहाजा मैं मजबूर हूँ और ये हैवान और ये मुर्दार मेरी क्योंकि हालत ये मुझ पर हलाल है। इसने देखा एक तरफ तुम मुस्लिम और हज पे जा रहे हो, दूसरी तरफ एक खातून है जो फक्र फाका की वजह से हराम में मुब्तला हो रही है, लिहाजा इसने कहा खातून आप घर चलिए। घर लेकर गया और इसके पास जितने भी इसके हज के पैसे थे, वाजिब हज इसने कर लिया था, दोबारा हज पे जा रहा था, इसके पास जितने भी हज के पैसे थे इसने उस खातून के घर में रख लिए। ये वहां से निकला, निकलने के बाद ये सीधा अपने घर गया, किसी को नहीं बताया मैं क्यों आया, किस लिए आया, क्योंकि सिर्रन मासूम फरमाते जब नेकी करो तो छुपा कर करो, लोगों को बताकर न करो। तो कई दिनों के बाद जब इसके दोस्त हज से वापस आते हैं
تو یہ ان سے ملنے جاتے، حالانکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ حج پہ نہیں گیا، لہٰذا اس زمانے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل سفر ہوتا تھا. تو حج سے واپس آ اور کسی دوست نے کہا کہ جب میں سعی صفا و مروہ کر رہا تھا میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا تھا. تو اس نے کہا یقیناً واہ ان سے کوئی واہ غلطی ہو گئی. تو انہوں نے خدا حافظ کی، پھر اپنے دوسرے دوست سے ملنے گئے. دوسرے دوست نے کہا کہ جب میں طواف خانہ خدا کر رہا تھا میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا تھا. لہٰذا اس نے کہا اللہ پھر ان اکبر، سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. اس طرح یہ تیسرے دوست کے پاس جاتا ہے. وہ دوست کہتا ہے جب میں اپنے جمرات اور ان کو شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا میں نے آپ کو بھی مارتے ہوئے دیکھا تھا. یہ پریشان ہو گیا. ایک تو حادثہ ہو سکتا ہے، دوسرا حادثہ ہو سکتا ہے، تیسرا شخص بھی یہی بول رہا ہے. یہ فوراً اپنے امام، وقت کے امام کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مولا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. امام فرماتے ہیں جب تم نے چھپ کر ایک خاتون کو مدد کی تھی، خدا نے تمہاری شکل میں ایک ملک کو حج کرنے کے لیے بھیجا تھا. اگر تو حج سبحان پہ اللہ، جاتا اللہ جانے وہ حج قبول بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ملک جب تمہاری جگہ پر حج کرنے جاتا ہے، وہ تمہاری شکل میں ہو کر طواف کعبہ کرتا ہے، آئے سعی ہائے صفا و ہائے، مروہ کرتا ہے، تو اس حج کا ثواب کیا ہوگا. ایک مرتبہ مولا نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور کہا آ جا میرے حاجی اور ہمارے سینے سے لگ جا. تو یہ سبحان ہے اللہ، انسان سبحان اللہ، ایک سبحان مرتبہ اللہ. اپنے عمل کو جان کر کرتا ہے مجھے کون سا عمل کرنا ہے، لیکن اس میں درایت ہونی چاہیے. آج مومن سمپل سا ایک آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے یہ روزانہ ہر سال آپ کی شب قدر آتی جائے گی، لیکن اگر ہمارے وجود میں کوئی بہتری نہیں آتی، کہ امام کیوں فرماتے ہیں 313 میرے اصحاب ہوں گے. کربلا میں امام حسین کے 72 اصحاب تھے. آج مومن ایک اور سب سے بڑی بدبختی جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم کہتے ہیں کہاں حضرت علی اور کہاں ہم، کہاں مالک اشتر اور کہاں ہم، کہاں مقداد اور کہاں ہم. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کبھی بھی یہ مت کہا کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے بہترین لوگوں کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، رسول خدا کو ہمارے لیے اسوہ بنایا. جب رسول سب سے ماسٹر یعنی سب سے بڑی ان کی لیول ہے اور سب سے حیثیت ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہیں اور ان کو ہمارے لیے اسوہ بنا رہے ہیں، تو ہم کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان جیسی نمازیں پڑھیں، ان جیسا عمل کریں، ان جیسا کردار اپنائیں. تو سمپل شب قدر میں انسان ایک کاغذ لے لے اور ایک جگہ پر صحیح، لائن کھینچ لے، یہ میرے اچھے اعمال ہیں، یہ میری بری عادتیں ہیں، ان عادتوں کو لکھ لے اور کوشش کرے 40 ڈیز تک کوشش کرے پروردگار عالم اس کے وجود سے وہ عادت نکال دے کہ لیس انشاءاللہ. الانسان الا ما سعی. انسان کوشش کرے گا تو انسان کے وجود میں بہتری آ سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عارف شاہ صاحب، بہت ہی احسن انداز سے آپ نے جو ہے وہ احسن اعمال کے اوپر مثالیں بھی پیش کی، واقعات بھی سنائے، اور کس طرح ہم اپنے اعمال کو بزرگ تر کر سکتے ہیں، اس کے وزن کو، اس کے اوزان کو ہم بھاری کر سکتے ہیں پروردگار کے بارگاہ میں، اس ترازو میں جس میں ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے. بالکل ہمارے پاس چند دقیقے رہ گئے ہیں، تقریباً صرف کمپلیٹ 4 سے 4.5 منٹ ہمارے پاس ہیں. آغا محمد رضا جان کاظمی صاحب، مناجات امیر المومنین اور مصائب امیر المومنین، تحدمت واللہ ارکان الخدا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصائب کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے. آج رات اگر ہو سکے مومنین یہ مولا علی کی مناجات ضرور پڑھیں. یہ وہ مناجات جو آج تک مسجد کوفہ کی در و دیوار سنتی تھی، لیکن آج رات کے بعد یہ مناجات کی آواز در و دیوار کوفہ اس کے لیے ترستی رہے گی. جو سن رہے ہیں آئیں مل کے مولا علی کو بلائیں، سینوں پہ ہاتھ رکھیں اور مولا علی سے مدد مانگیں اور کہیں یا علی مولا مدد، 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 یا علی مولا مدد. علی سے مدد مانگنے والو، مولا علی کے عاشقو، علی مولا سجدے میں ہیں اور ظالم نے سر پہ ضربت ماری. روایات میں ملتا ہے جیسے مولا علی کے سر پہ ضربت لگی. حسن مولا آئے، حسین آقا آئے، عباس باب الحوائج آئے،
سارے بچے قریب آئے، بوالی کو سہارا دینے آئے، میں ہاتھ جوڑ کے گاؤں گا مولا علی، ایک ضربت لگی، سارے بچے سہارا دینے آئے، اصحاب سہارا دینے آئے، مگر میں قربان حسین او تیری غربت پہ، ہائے تین بھل والا تیر لگا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، ہائے زہرا کا لال زخموں سے چور ہے، نہ عباس رہے نہ قاسم نہ علی اکبر، اور کوئی سہارا دینے والا موجود نہیں ہے، اکیلی زینب دیکھ رہی ہے، سکینہ رو کے سر پیٹ رہی ہے، میرے اللہ تجھے امام علی کی مظلومیت کا واسطہ، ہم سب کو مولا کا حقیقی عاشق بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو لے کر آ جائے۔ التماس سے دعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ جزاک اللہ۔ ہم اپنے تینوں مہمانان گرامی کے بہت مشکور بھی ہیں، ممنون بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ دو مہمانان گرامی ناظرین ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب قوم سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب ہمیں لندن سے انہوں نے جوائن کیا، ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں۔ اور ناظرین ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا، مگر اس اسکرین سے اہل بیت ٹی وی کے اسکرین سے معرف اہل بیت کا سلسلہ، عزاداری امیر المومنین کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ ہم اجازت دیجیے، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام السلام یا امام رضا یا امام رضا، تجھ پہ مولا میرے دل و جاں فدا، یا امام رضا یا امام رضا، السلام 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 السلام، تیرا عاشق ہوں مولا فدا کار ہوں، تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں، تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں، تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا، تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا، یا امام رضا یا امام رضا، السلام 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 السلام۔
سے کوئی بھی نہ خالی گیا. تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ ہدا, تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ ہدا. کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا, کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا. یا امام رضا, یا امام رضا, السلام 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 السلام. یا امام رضا, یا امام رضا, السلام 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 السلام. یا امام رضا, یا امام رضا, تجھ پہ مولا میرے دل و جاں فدا. یا امام رضا, یا امام رضا, السلام 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 السلام. بندگی کا طریقہ سکھا دے مجھے, زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے, زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے. اے دل مرتضیٰ سن میری التجا, اے دل مرتضیٰ سن میری التجا. یا امام رضا, یا امام رضا, السلام 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 السلام. ہم بھی ظاہر ہے مولا کرم کیجئے, ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے, ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے. ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا, ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا. یا امام رضا, یا امام رضا, السلام 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 السلام.